آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم ایسے کیریئرز پہ بات کرتے ہیں جنہیں ہمارے والدین اور ہمارا معاشرہ اپنانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں بہت جگہ پہ یہ کیریئرز نہ صرف قبول کیے جا چکے ہیں بلکہ ان سے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمائے جا رہے ہیں۔ تو حسب معمول ہمارے آج کے ڈسکشن پینل میں بھی موجود ہیں ایک طالب علم، ایک والد اور ایک پروفیشنل یا اس متعلقہ شعبے کے ٹیکنالوجسٹ۔ ہمارا آج کا پروگرام جس موضوع کا احاطہ کرے گا وہ ہے ویڈیو گیمنگ اور ویڈیو گیم پلینگ، ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ۔ اس کے لیے ہمارے مہمانان گرامی اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب صلاح الدین شاہ، جو کہ ایک ٹیکنالوجسٹ ہیں اور ایک بڑے تحقیقی ادارے کے سربراہ ہیں جو آئی ٹی اور اس سے متعلقہ چیزوں کے حوالے سے ریسرچ اینڈ انالیسس کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وقار احمد شاہ، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہ والدین کے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ والدین اپنے بچوں کی ویڈیو گیم کھیلنے کے خلاف کیوں ہیں۔ اور طالب علم کی حیثیت سے ہم نے جس اسٹوڈنٹ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے ان کا نام ہے رومان ملک، اور رومان سے ہم پوچھیں گے کہ رومان کیا کرتے ہیں اور ان کے مشاغل کیا ہیں۔ تو رومان، اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے مشاغل کے بارے میں بتائیں۔ میرا نام رومان ملک ہے اور میں کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری عمر 14 سال ہے اور مشکل میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، لیکن آج کل والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسے کھیل پسند کرتے ہیں جو بچے گھر کے اندر کھیل سکیں، کیونکہ معاشرے کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ صحیح۔ ویڈیو گیم سے میرا شوق بچپن سے ہی تھا اور اب میں بڑا ہو چکا ہوں، ویڈیو گیم میرا پیشن بن گیا۔ تو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں میری ٹانگ فریکچر ہو گئی، جس وجہ سے بہت ہفتے مجھے بستر پر گزارنے پڑے۔ اب اس دوران میرے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی تو میرے والدین نے مجھے ایک موبائل فون لے دیا جس پر میں ویڈیو گیمز کھیلتا تھا، اور اس طرح ویڈیو گیمز کے ساتھ میرا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور اب جب کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں تو اب میرے والدین باقی والدین کی طرح اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، اور اکثر اوقات مجھے ڈانٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت مختصراً ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو گیم آپ کا پیشن بن گیا، تو کیا ویڈیو گیم کھیلنے کے فائدے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنی چاہیے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویڈیو گیم میرا شوق ہے اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز کے اور بھی کئی فوائد ہیں، جیسے کہ وہ ہاتھوں کی موومنٹ کو تیز کرتی ہے، اور امریکہ میں ڈاکٹر کی ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ باقی لوگوں سے ہاتھ سے کام کرنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں اور 37% کم غلطیاں کرتے ہیں۔ اور بھی کئی ممالک میں جو فالج سے شکار جو افراد ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کو ایز اے فزیوتھراپی کے طور پر یوز کرتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹس اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر دوبارہ کنٹرول پا سکیں۔ اور ویڈیو گیمز پٹھوں کے درمیان کنٹرول اور نیویگیشن کو بڑھاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آپ نے تو بڑی تحقیق کر رکھی ہے اس پہ۔ جو ملٹی لیول گیمز ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں آپ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی، ملٹی لیول گیمز کھیلنے سے بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور ان کی ذہنی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کچھ ویڈیو گیمز ہوتی ہیں جس میں رزلٹ آپ کے ایکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس سے بچے کی کریٹیوٹی اور اسٹریٹجی بنانا ایک آرٹ ہے۔ تو گویا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملٹی لیول گیمز کھیلنے سے آپ کی اسٹریٹجی میکنگ جو ہے یہ مضبوط ہو جاتی ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک۔ وقار شاہ صاحب، آپ کے پاس آتے ہیں۔ جیسے کہ رومان نے تو بڑی تحقیق کی ہوئی تھی اس پہ، تو مجھے بتائیے کہ ایک بچے کو اس کی مرضی کا کیریئر کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں اگر ایک بچہ ویڈیو گیمنگ انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ہم بحیثیت والد یا والدہ جو ہے سب سے پہلے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اس کی اجازت نہیں دیتے؟ دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ کیریئر ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ویئر از دا کیریئر ان ویڈیو گیمنگ؟ آئی نیور سی۔ میں نے تو اپنی 42-43 سال کی عمر میں ایسا کوئی کیریئر کا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے ویڈیو گیم سے کیریئر بنا لیا ہو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اس بچے نے کہا کہ آپ کا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے دیٹ از ناٹ گڈ فار دا کڈس۔ اب اس وقت جو ہے آپ کے پلے گراؤنڈس ختم ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ہم ایک گھر میں پریکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بچہ بہت تنگ کرنا شروع ہو جائے تو اس کو موبائل دے دو، تو وہ جناب اس میں یوٹیوب دیکھ لے گا، کچھ دیکھ لے گا، اور تھوڑا سا گھر میں آپ کو ریلیف مل جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو، بھائیوں کو، پیرنٹس کو تنگ کرے گا۔ تو فار دا ٹائم بینگ تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ گھنٹے کا اگر گھر میں ایک اچھا ایٹماسفیئر چاہتے ہیں تو یو کین گیو موبائل، آپ بچے کو دے دیں، چلے تھوڑا سا سکون ہو جائے گا۔ بٹ ان دا لانگ رن سر، جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کا بڑا دل تھا جی کہ وی شوڈ گو ٹو دا MBBS، ہم انجینئرنگ میں جائیں، بٹ وی ہیڈ دا آپشنس کہ چلے جی اگر ہمارے پری میڈیکل میں اچھے نمبر نہیں آئے تو ہم کامرس میں چلے جائیں گے، ہم اگر جناب ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ہم MBA میں چلے جائیں گے، وہاں نہیں کر سکتے تو وی کین گو فار دا MSc اکنامکس۔ تو وٹ ول بی دا فیوچر فار دس؟
کہ ایک بچہ فلی ہولی سولی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دس از اے موبائل, اس کے اندر گیمز ہیں, دس از اے سافٹ ویئر, اور تم نے اس کے اندر کیریئر بنانا ہے. تو ڈو یو نو دا ادر تھنگز ان دا موبائل, کہ آپ ایک ٹین ایجر بچے کو, کیونکہ ٹین ایجر کے بارے میں ہمارے پیرنٹس کہتے تھے جی یہ ایک بہتا پانی ہے, اس کی جو ڈائریکشن دے دو یہ وہاں پہ چلا جائے گا. تو اس بہتے پانی کو آپ بھی تو تھوڑی سی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں کہ لائک آپ نے فزیوتھراپی کی بات کر رہے ہیں, آپ ہاتھوں کی موومنٹس کی باتیں کر رہے ہیں, بٹ وٹ از دا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یو ہیڈ. آپ گریجویٹ ہیں, آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, آپ او لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اے لیول کمپلیٹ کر چکے ہیں, اینڈ وٹ ول بی یور پرفارمنس ان یور ایجوکیشنل سیکٹر میں, آپ اپنی ایجوکیشن میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ گیم میں بہت اچھے ہوں, آپ میٹرک میں 8 سبجیکٹ میں سے 6 میں فیل ہیں, تو آپ کہیں جی میرا بیٹا تو گیم میں بہت اچھا ہے. تو میں نے تو ایسا فادر کہیں نہیں دیکھا کہ اس کو لوگ اپریشیٹ کریں کہ جناب بیٹا آپ کا تو 10ویں میں سارے پیپرز میں اڑ گیا مگر ویڈیو گیم میں سر بڑا اچھا ہے, مبارک ہو آپ کو. تو ہم تو بیسیکلی جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہم اپنے سے زیادہ اپنی سوسائٹی سے فیئر لے رہے ہوتے ہیں کہ یار کل کو ہمیں سوسائٹی کیا کر رہی ہوگی. تو اس کو تو یہ ہے, تو آپ کے اے جے کے ٹی وی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر, جہاں پہ آج آپ کا ملٹی سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے پرائیویٹ چینلز ہیں, ایسا ٹاپک تو کبھی کسی بڑے چینل نے نہیں پکڑا, مگر دس از ویری گڈ کہ فادر اینڈ اے کڈ از سٹنگ اور دے شوڈ ڈیسائڈ اباؤٹ دیئر کیریئر. تو میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہم اس بچے کو آئی ٹی ڈیولپمنٹ میں اور بڑی چیزیں ہیں, ویڈیو گیم از ناٹ اونلی تھنگ. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, اس کی ایج کا بچہ جو ہے وہ انڈین سافٹ ویئر اس نے بنا لیا ہوا ہے, اینڈ ہی از دا ینگیسٹ سافٹ ویئر انجینئر آف دا ورلڈ. تو انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا ویڈیو گیم وی شوڈ انکریج کہ جی آپ دوسری طرف چلے جائیں, آپ سافٹ ویئر بنائیں, آپ کوئی نئی ایپ بنائیں. آپ دیکھیں بائکا بنی, دوسری بنی, اوبر بنی, کریم بنی, وہ بھی لوگوں نے بنائی نا. تو ہم ایک ویڈیو گیم میں, اس میں فری فائر ہے, آپ کی پب جی ہے, تو اس کے کیا خوف ہے آپ کو, اس کے بعد آپ نے کیا فیوچر کیا ہے آپ کا. تو ایز اے فادر, میرے 4 بیٹے ہیں بوس, تو سب سے بڑا جو ہے وہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے تو وہ پلے گروپ میں, بٹ آل آر دا موبائل ایڈکٹس. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ دے آر سبھی بچوں کی طرح, دے آر دا موبائل ایڈکٹس. اور اگر اس چیز میں ان کو اس چیز کی ایڈکشن ہو رہی ہے تو اگلے 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد اٹس امپاسبل کہ آپ ان سے وہ چیز واپس لے لیں اور ان کو آپ کسی طرف ڈائیورٹ کر لیں. تو میرا تو ایک ایز اے فادر یہی سجیشن ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. کیریئر گروتھ میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر کی طرف لے کے جائیں, آپ سوشل سائنسز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, آپ ایگری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ان چیزوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس کی ہمیں ملک کو ضرورت ہے. باس ہم فوڈ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, وائی شوڈ ناٹ وی گو ٹو دا فوڈ کلٹیویشن کی طرف ہم چلے جائیں. ہمارا اب تو 80% بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جی, 65% علاقہ جو ہے ہمارا وہ دیہاتی ہے, اور ہم جو ہے کراپ کلٹیویشن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہم پیاز بھی جو ہے وہ افغانستان اور انڈیا سے منگوا رہے ہیں, بیکاز ہم نے خوراک کی کمی کا بھی شکار ہے. ہم نے ہاتھ سے کام کرنا شروع کر دی ہے. تو اب گیم کھیلتے کھیلتے تو میں ٹماٹر تو اس گیم میں دیکھ سکتا ہوں, بٹ فزیکلی جب گھر میں پکانی ہے تو بازار سے ٹماٹر لانا ہے, تو ایسا بچہ کبھی ٹماٹر لینے نہیں جائے گا. تو آئی ایم تو اگینسٹ دس باس. نہیں, لیکن وہ تو آن لائن منگوائے گا نا, آن لائن منگوائے گا. صلاح الدین صاحب, اچھا آپ نے رومان کی باتیں سنی اور آپ نے وقار صاحب کی باتیں بھی سنی, اور انہوں نے ایک بالکل ایک والد کا جو حقیقی اس موضوع پہ جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں, جو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں, انہوں نے اس سے ہمیں آگاہ کیا کہ جی ویڈیو گیمنگ کوئی کیریئر نہیں ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ویڈیو گیم پلینگ, ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ, کیا یہ کیریئر ہے؟ جی کامران صاحب, بالکل میں کسی حد تک تو وقار صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, کیونکہ دیکھیے ہر چیز کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک فرنٹ اینڈ ہے, ایک بیک اینڈ ہے. ابھی ہاں ہمارے ہاتھ جتنے بھی ٹیکنالوجی نے جو ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے, موبائل کے اندر پوری دنیا سما چکی ہے, اور بہت ساری ایپس جیسے وقار صاحب نے ذکر کیا, یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اصل چیز ہے ڈیولپمنٹ. اگر آپ ایز اے کیریئر اس فیلڈ کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی بیک اینڈ سائڈ پہ جا کر کے دیکھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ میں اس کا کتنا بینیفٹ ہے, اس فیلڈ کے اندر کتنا سکوپ ہے. میں کچھ اگر اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت انٹرنیشنلی 1 ارب 20 کروڑ لوگ جو ہے افراد اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, اور پاکستان ابھی تو فری لانسنگ کے اندر 1 ارب 20 کروڑ, جی ہاں, پوری دنیا میں. اور پاکستان جو ہے اس میں 8000 سے زائد پروفیشنلز ایز اے ڈیولپر گیمنگ ڈیولپمنٹ انڈسٹری سے منسلک ہیں, اور پاکستان جو ہے فری لانسنگ میں بھی 4تھ نمبر پہ آ رہا ہے. اور آگے فیوچر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر گرو کر سکتا ہے مزید فری لانسنگ کے اندر, تو اس کے لیے بہترین اپرچونٹی جو ہے وہ گیم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل گیم ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کے اسٹیٹسٹکس لاسٹ ایئر کے جو آئے ہیں, $25 ملین
پاکستانی ڈیولپرز نے گیم ڈیولپرز نے ارن کیے ہیں اپنے کنٹری کے اکانومی کے اندر. تو جہاں تک ڈیولپمنٹ کا ہے اس کا پراسپیکٹ دیکھا جائے, اس کا فیوچر دیکھا جائے, تو یہ کیریئر ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے. وقار صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بچے چونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہمیں موبائل سے بچپن سے بالکل چھوٹے ایج سے لے کر کے, لیکن انہیں پراپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں اس فیلڈ کے حوالے سے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ایک بڑی خوشائند آگے خبر سننے کو مل رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اینیمیشن کے اندر اور ویڈیو گیمنگ کے اندر سرٹیفکیشنز اور ڈگری پروگرامز بھی لانچ کرنے جا رہی ہے. اس کا فیوچر پراسپیکٹو دیکھتے ہو, چونکہ ابھی یہ چیزیں ہمارے ہاں آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی ابھی بچوں کو روک رہے ہیں. گیم کھیلنا ایک الگ اس کا رہتا ہے, پراسپیکٹو رہتا ہے, اور گیم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک کیریئر لیا جا سکتا ہے اس میں. گویا آپ نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے واضح کر دیا کہ ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک کیریئر کے طور پہ اپنایا جا سکتا ہے, اور ویڈیو گیم پلینگ جو ہے وہ ایک کیریئر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں ان میں سے 80-90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو گیم پلینگ سے ہی جن کی دلچسپی جو ہے ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے. ٹھیک, اچھا رومان آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تو آپ نے باتیں سنی اور صلاح الدین صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہوش ربا حقائق ہمیں بتائے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے ویڈیو گیمنگ کا سکوپ بھی ہے. مجھے یہ بتائیے, اس سے ہٹ کے جب ہم ایک والد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, آپ جسمانی طور پہ سست ہو جاتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, چونکہ آپ صرف کرسی میز یا ٹیبل پہ بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے وہ گیم کھیلنی ہے, تو اس سے سستی کا شکار نہیں ہو جاتے؟ پہلے تو والدین کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بچے ویڈیو گیمز بچوں کو بہت سست بنا دیتی ہیں, لیکن اب مائکروسافٹ اور بھی بہت سی کمپنیز نے مل کر ایسی ویڈیو گیمز لانچ کر دی ہیں جس میں آپ صوفے سے اتر کر فزیکلی موو کر کے, لڑائی کر کے اور بھاگ کر اس گیم میں حصہ لے سکتے ہیں. یعنی آپ کھڑے ہو کے باقاعدہ لڑتے ہیں؟ جی, جس سے آپ کی ذہنی آزمائش بھی ہوتی ہے اور بچوں کی ورزش بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کل ویڈیو گیمز بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں جس میں جنگی ساز و سامان کیمسٹری 3D اور ان کی نالج کھیل کے دوران ہی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز بچوں کے پرسنالٹی میکنگ پر بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس کو بہتر بناتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو گیم کے کریکٹرز ہوتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے یا ان کو دیکھ کے بچوں کی پرسنالٹی میکنگ اچھی ہو جاتی ہے. آپ خود کس کریکٹر سے انسپائرڈ ہیں؟ جو کہ میں ویڈیو گیمز کافی عرصے سے کھیل رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کریکٹر ہے لنک, جو اسٹریٹجی بناتا ہے اور جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا ہے اور اس کے سلوشنز نکالتا ہے اور اس دیکھتا ہے کہ اس سلوشن میں اس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. اسی طرح میں نے اس سے یہ سیکھا کہ جب کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اکیلے میں بیٹھ کر اس پریشانی کے سلوشنز ڈھونڈنے چاہیے اور اس سلوشنز کا دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. اسی طرح اس کو رائٹ وے پر جانا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں بھی آپ اسی طرح اپنے مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں؟ وقار شاہ صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جی, وہ جیسے صلاح الدین صاحب نے بتایا کہ یہ تو واقعی اتنی بڑی انڈسٹری ہے, پھر ہم نے ایک بچے کے کنسرنز بھی اس پہ سنے. کوئی چیز یا ایک شکایت جو ہمیں شاید 20-25-30 سال پہلے اپنے والدین سے تھی, اپنے معاشرے سے تھی, کہ جنریشن گیپ, یہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے, یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آج ہم دوبارہ اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں اور آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا بڑا کیریئر ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ اور بھی بہت سی امیزون ہے اور بہت سی ایپس ڈیولپ ہوتی ہیں, تو شاہ صاحب نے بتایا کہ اسی طرح ویڈیو گیم بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو مجھے بتائیں ایسا کیوں ہے کہ ہر 30-40 سال بعد بالخصوص پاکستانی معاشرے میں ہم واپس جنریشن گیپ کے دو دھارے پہ کھڑے ہیں؟ بہت جنریشن گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی جنریشن گیپ کے اوپر اتنا تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے, تو اٹ مینس کہ وی آر ورکنگ فار دا جنریشن گیپ ایلیمینیشن, اس کو ختم کر رہے ہیں. لائک اے ینگ بوائے سٹنگ ود اس, اور وہ اپنا فیوچر پلان کر رہا ہے ان اے ویڈیو گیمنگ. پھر اگر ہم اس کو ایک اچھا سجیشن نہیں دے سکتے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. میں 96 میں نے میٹرک کی تو مجھے پتنگ چڑھانے کا بہت شوق تھا, تو مجھے اس وقت میرے فادر نے نہیں کہا کہ اس کو تم پروفیشنل کیریئر بنا لو, کیونکہ اس محلے میں جس کو بچہ پتنگ چڑھاتا تھا اس کو سب سے خراب کہا جاتا تھا. لیکن اب تو پتنگ بازی کا بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں آپ نے بند کر دی ہے. ہاں, پاکستان میں اب نہیں. میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہر چیز ایک فیشن کے ساتھ چلتی ہے, ایک ایج کے ساتھ چلتی ہے, ایک ایئر کے ساتھ چلتی ہے. 90s تک چلے جائیں, 2000 میں چلے جائیں, 2000 پھر ہم ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں. ایک بوم چلا کمپیوٹر سائنسز کا, تو ساری دنیا کمپیوٹر سائنسز میں جانے شروع ہو گئی. MBAs کا سٹارٹ ہوا تو جناب سارے لوگ MBAs میں جانا شروع ہو گئے. آج آپ کے یہی حالات ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز انجینئرز بے روزگار بیٹھے ہوئے, بیکاز آپ کے ہاسپٹلز میں وہ کھپت نہیں ہے کہ ان کو آپ دوبارہ جاب اپرچونیٹیز دے سکیں. ایز فار ایز ویڈیو گیمنگ, اب اس بچے نے خود ایڈمٹ کیا, دیکھیں وائلنس میں آپ جا رہے ہیں, آپ کی ویڈیو گیم میں کیا ہے, دس از اے فائٹ.
تو اس سے اچھا ہے کہ آپ انڈیا پاکستان کی ان کو ہسٹری بتائیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. نہیں لیکن ہم سارے بچوں کو تو نہیں بتا سکتے, ایک طبقے کو تو ہم بتا رہے ہیں, میں جنگ کا بھی بتا رہے ہیں. آج اپنے طبقہ ہی ایک پکڑا ہوا ہے نا ویڈیو گیمنگ والا. تو ویڈیو گیمنگ میں کیا ہے کہ اب ایک 14 سال کا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے, ہی از سیڈ بیکاز آف کہ جی وہ اسٹیج ہار گیا ہے. میں ایک دن میرے بیٹے نے اٹھایا موبائل اور اس توڑ دیا. میں نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے, کہتا جی میرا اسٹیج نہیں نکل رہا. میں نے کہا تیرا کوئی ایجوکیشن اسٹیج ہے, تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہتا جی میرا یہ فری فائر میں ایک اسٹیج ہے وہ نکل نہیں رہا, آج میں اتنے دن سے لگا ہوں اور میں جناب اب تو گیم ہی نہیں کھیلتا. اور اس نے غصے میں آ کے گیم بھی ڈیلیٹ کر دی, اور ہم پیرنٹس ہو کے اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ بیٹا نہیں کوئی نہیں, دوبارہ کوشش کرو, تم چلے جاؤ گے اس کے اوپر. تو مگر اب بیسک دیکھیں, ہم بہت زیادہ ڈپینڈنسی کی بات نہیں کرتے, بہت زیادہ اسٹرکٹنس کی بات نہیں کرتے. ظاہری بات ہے اٹس 2022 اور آپ راکٹ سائنس کی طرف جا رہے ہیں, گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. تو اس میں اب میرے حساب میں باپ بیٹے کا ایک فرینکنس کے اوپر آنا دس از بہت ضروری ہے یہ. اور بیسیکلی کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی انٹرسٹ کو دیکھیں. جہاں پہ وہ غلط ہے وہاں پہ آپ اس کی تصحیح کریں کہ بیٹا دس از ناٹ گڈ فار دا کیریئر ڈیولپمنٹ. اب آپ کیریئر میں بچے کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا یو ارن دا منی, آپ اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ بیٹا کل کو تمہاری بھی فیملی ہوگی, تم بھی کل ہمارے اسٹیج پہ آؤ گے. میرا بیسک پوائنٹ آف ویو یہ ہے سر کہ آپ کا بچہ جس فیلڈ میں جائے ہی شوڈ بی بیسٹ فار دیٹ پوزیشن. وہ امام مسجد بنے تو بیسٹ امام مسجد بنے, وہ کرکٹر بنے تو وہ بیسٹ کرکٹر بنے, وہ بینک میں جائے وہ بیسٹ بینکر بنے, وہ سائنس میں جائے وہ بیسٹ سائنٹسٹ بنے. وی ورکنگ فار دا بیسٹ. نہیں تو اگر وہ ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ میں آتا ہے تو کیا وہ اچھا ویڈیو گیم ڈیولپر نہ میں بنے؟ وہی چیز کہہ رہا ہوں. مگر اب صلاح الدین صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں یہ ایجوکیشن میں آ رہا ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان اتنا خرچہ کرے گی. ہم تو ابھی تک یقین کریں سر, ابھی تک اپنی اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں آ سکے. تو ہم ٹورزم ڈیولپمنٹ ہمارے پاس سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو ٹورزم کے اوپر تو ہر سال آپ کتنا بجٹ رکھ لیتے ہیں, اور آپ کو حالات پتہ ہے کہ جن ایریاز میں ہماری ٹورسٹ ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے. ہم سے 4 سے 6 گیسٹ ہاؤس نہیں بنتے, 2 بسوں سے زیادہ لوگ آ جائیں تو ہم آکوپائی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس KPL ہوتا ہے تو واٹ ول بی دا سچویشن, روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو جب کیریئر بنانا ہے تو بیسک آج آپ 14 ایئرز کے بچے کو یہ کہہ دیں گے کہ بیٹا دس از یور کیریئر, تو وہ تو اسٹک ہو جائے گا نا. وہ کہے گا میں آئی شوڈ بی ایکسپرٹ فار دیٹ, میں اس کی ایکسپرٹیز میں چلا جاؤں. اس کی ایکسپرٹیز میں کیا ہے, اب وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, ہی از پلینگ گیم, وہ کھانا کھا رہا ہے, اس کے ساتھ گیم چل رہی ہے. پھر وہ جو بیسک ایتھکس ہیں ہمارے نا ایز اے مسلم, آپ وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, ایز اے مسلمان جو ہمارے بیسک ایتھکس ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ فیملیز میں سے. ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, ہم جتنے بھی فاسٹ ہو جائیں, ہم جتنے بھی سافٹ ویئر اورینٹیڈ ہو جائیں, مگر پھر بھی ہماری جو وہ ایکچوئل جو بیس ہے وہ ہماری دین اسلام میں آ جاتی ہے. دین اسلام میں کسی جگہ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ IT کو فالو نہ کریں, آپ نئی انوینشنز میں نہ جائیں. آپ پرانے ہمارے سائنٹسٹ دیکھ لینا کہ ہمارے مسلمانوں نے کیا کچھ ایجاد کیا. آج بھی ان کے کمپٹیٹر نہیں پیدا ہو سک رہے, آج بھی انہی کی لکھی ہوئی کتابیں, ابو علی سینا کو آپ دیکھ لیں, ان سب کو دیکھ لیں. تو بیسک آپ جائیں نا لٹریچر پہ لے کے جائیں بچوں کو, پوئٹ بنائیں بچے کو, وہ شاعری کرے. اب بات یہ کہ وہ ایک فری فائر یا ایک سٹیج کھیل رہا ہے, اس کی چیز کے اوپر وہ اورینٹیڈ ہو گیا ہوا ہے. ڈیزیزز ہیں, بہت سائیکو ہو گئے ہیں بچے, وہ بات نہیں کرتے. ایک سوسائٹی میں آپ 4-6 بچوں کو بٹھا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ ویڈیو گیم کھیلنے والا ہے وہ باقی بچوں سے گھلے ملے گا نہیں. ہم جب جاتے تھے تو ہم تو یقین کریں کہ اس محلے میں جاتے تھے, اس محلے کا الٹرا ساؤنڈ کر کے آ جاتے تھے کہ اس محلے میں کیا کیا چیزیں ہیں ساری. تو آج کل کا بچہ شائع ہوتا جا رہا ہے, وہ کانفیڈنس صرف اپنی گیم میں. ہمیں گیم کا کانفیڈنس تو نہیں چاہیے, ہمیں سوسائٹی کا کانفیڈنس چاہیے. وہ اپنے کزنس کے ساتھ بیٹھے, اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے. اب ہماری ساری فیملی آئے گی, ہمارا بچہ جا کے ایک کمرے میں بیٹھ کے گیم کھیلنا شروع کر لے گا, تو وہ جو باقی بزرگان ہمارے اوپر جو انفلوئنس کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تمہاری تربیت ہے بیٹا, تمہارا بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. بیکاز ہم نے وہ پھر فیس دا ہیٹ, وہ سارا کچھ ہم نے فیس کرنا ہے. تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ سر بچوں کو کیریئر گروتھ کی طرف لے کے جاتے تو وہ کیریئر بتائیں ان کو کہ جو ویلڈ ہو ان کے لیے, جس کا اس ملک میں دوبارہ رہنا تو اسی ملک میں نا سر. آپ کو UK US میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جاپان میں بیٹھے ہوئے کہ جی آپ نے کچھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں گے, آپ کو گورنمنٹ اسکالرشپ پہ لے کے چلی جائے گی. تو بیسک میرا جو کنسرن ہے وہ ایجوکیشن ہے سر, کہ جب تک آپ کی بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صلاح الدین صاحب, وقار نے تو بڑا سخت موقف اپنایا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دین اسلام کی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ اس سے متصادم ہے یا انہیں اس سے خطرہ ہے. ایک اور بڑا ویلڈ پوائنٹ بھی انہوں نے اٹھایا,
انہوں نے یہ بتایا کہ بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں, شوگر کا شکار ہو رہے ہیں, اور نفسیاتی طور پہ بھی جیسے انہوں نے کچھ الجھنوں اور پیچیدگیوں کا ذکر کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس گھروں میں بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں وہ سبھی گھرانے جو ہیں یہ سب چیزوں کا سامنا کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ جی دیکھیے, واقعی اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر گیم ہی کھیلنے میں انوالو ہیں اور ہر وقت 24 گھنٹے کے اندر, ڈیفینیٹلی ان کی جو باقی ٹائم ٹیبل ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اسٹڈی, اسکول ٹائمنگ, ان چیزوں کو بھی. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, اور پچھلے عرصے میں WHO کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے فرسٹ ٹائم گیم ڈیولپمنٹ کو ذہنی بیماری تسلیم کرتے ہوئے بیماریوں کی لسٹ میں اس کو شامل کیا گیا. گیم ڈیولپمنٹ کو یا گیم پلینگ کو؟ گیم پلینگ کو جو ایکسیسو گیم پلینگ کو, جو زیادہ بچے اس میں انوالو رہتے ہیں, ڈیفینیٹلی وکاس صاحب نے جیسے کہا کہ ان کی وہ کانفیڈنس لیول وہ سوسائٹی سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے, میں نے پہلے یہ بات کی جناب کہ جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو جو گیمنگ انڈسٹری میں جا رہے ہیں, انہیں اس کے دونوں اسپیکٹس, گیم کھیلنا بھی اگر ہے وہ کریٹیو مائنڈ جیسے رمان بتا رہے تھے, اب تو ورچوئل گیمنگ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو آپ کی سائنس, ٹیکنالوجیز, جو بکس ہیں ان کو بھی کنورٹ کر کے آپ کو ویژولائز صورت میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ 85% ویژولس کو اڈاپٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے اور لرن کرتا ہے, میموری اس کی جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے, جبکہ ہم ساری زندگی جو ہے اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی تک صرف اسٹوڈنٹس کو پڑھانے تک, رٹا لگانے تک, نمبر لینے تک ہی محدود رکھتے ہیں. تو انٹرنیشنلی اس وقت تو اگر آپ کی فلائنگ جو جاب ہے, پائلٹس بننے کے لیے بھی آپ کو کمپلیٹ ٹریننگز جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کو ویژولس کے اوپر لا کر اینیمیشن کی صورت میں دکھائی جاتی کے ذریعے لائی جا رہی ہے. تو اس میں تو ایجوکیٹ کرنا مسٹ ہے. مطلب ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, فری لانسنگ ہے, انٹرنیٹ آیا جب سے, پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو یہ ٹولز تو دے دیے, گیجٹس تو دے دیے, لیکن اس کا مثبت استعمال وہ کسی ادارے نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی, اس کا کوئی سلیبس ڈیزائن نہیں ہوا, اس کو کوئی کیا کہتے ہیں ٹریننگ کی طرف نہیں لے کے گئے ہم بچوں کو. جب تک ہم اس فیلڈ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی دیکھیں, اس چیز سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا گیم ڈیولپمنٹ کے اندر کتنا گرو کر رہی ہے, اور ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے فری لانسنگ میں بھی پاکستان کے لیے. جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں, بچے جو گیم آج اس ایج میں اگر گیم کھیل رہے ہیں تو ان کا مائنڈ اتنا کریٹیو ہو جائے گا کہ کل کو وہ اتنی اچھی گیمز ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں دے سکتے ہیں. مجھے اس حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹ سے میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہمسایہ ملک کی ایک مثال دینی پڑتی ہے. فرسٹ ایئر کے بچے جب ہاسٹلائز ہوتے ہیں تو جس کمرے کا کرایہ وہ 5,000 روپیہ پے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک پاکٹ منی سے انہوں نے ایک لیپ ٹاپ لے لیا, ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیا, اور کالج کی فی, ہاسٹل کی فی, وہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی گیمز ڈیولپ کر کے $5 منیمم اماؤنٹ کے ساتھ وہ پلے اسٹور کے اوپر جب اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو ودن 3 to 6 months جب وہ 1 ملین ڈاؤن لوڈس اس کے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجیے $5 کے ذریعے جس کمرے کا کرایہ 5,000 پے کر رہے ہیں اس سے وہ کتنا لاکھوں روپیہ ارن بھی کر رہے ہیں, اپنی بھی ایجوکیشن کے اوپر بھی اور گھر میں بھی بھیج رہے ہیں. تو اس چیز سے, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاتا. پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے انسٹیٹیوشنز جب تک ہمارے اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو, بچوں کو گیمنگ کے حوالے سے گیم کھیلنا بھی اور ڈیولپمنٹ کا بھی, دونوں چیزیں جب تک ٹرین نہیں کریں گے اس کے مثبت اثرات ہمیں سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گے. درست. فرمان, آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے بات سنی, شاہ صاحب کی بھی سنی, دونوں شاہ صاحب کی بات سنی. آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویڈیو گیم کو آپ ایک کیریئر کے طور پہ اپنا سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ اتنی دلچسپ چیز ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے کہ میں بہت بہتر زندگی گزار رہا ہوں؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹرز نے دنیا کو بہت چینج کر دیا اور دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. تو اب کمپیوٹرز کی ایک بہت بڑی دنیا ہے اور اس نے ایسے کیریئرز لے آیا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور جس کا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو کمپیوٹرز کی ایک بہت بڑی دنیا ہے اور بلکہ ملٹی بلین انڈسٹری ہے یہ تو. جی, اور ویڈیو گیمنگ کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کا بہت بڑا اسکوپ ہے. آج اس وقت پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری کا جو والیوم ہے وہ $191 بلین کا ہے, اور سن 2019 سے لے کر 2021 تک پاکستان گیمنگ انڈسٹری نے 26% پروگریس کی, گروتھ دکھائی. اور اس کے علاوہ جو ویڈیو گیم کھیلنا ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کی طرف لے جاتا ہے. اور جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ ہم کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو ہمارے کریکٹر کے سامنے ایک پہاڑ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہ ہو, یہاں پہ لیبارٹری ہو, تو ہم آہستہ آہستہ اس گیم کو ہم وہاں پہ تبدیل کریں گے. اس چیز کو اس طرح ہم اپنی ایک گیم لانچ کریں گے. اس سے ہم اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں اور
یعنی آپ نے یہ بتایا کہ آپ کس طرح ویڈیو گیم میں کسٹمائزیشن پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو گیم میں ایک کریکٹر دیکھ رہے ہیں, اس میں کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ کسٹمائزیشن ہو جائے. اچھا وقار شاہ صاحب, ابھی جیسے انہوں نے بھی بتایا آپ کے کنسرنز بھی اپنی جگہ بہت ویلڈ ہیں کہ بچوں میں نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے رومان نے بتایا کہ گروتھ کتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں ویڈیو گیم میں, اور اب تو پاکستان میں ای اسپورٹس کا بھی باقاعدہ انعقاد بھی ہوتا ہے اور میرے خیال سے کوئی $2 کروڑ کی اس کا کچھ انعام بھی اس پہ رکھا گیا تھا, ابھی پچھلے دنوں ہم نے پڑھا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ بحیثیت والد جب ہم سوچتے ہیں تو کہیں پہ کوئی چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوشش کی جا سکتی ہے جس میں ہم ایک بچے کا جو ذہن ہے, ایک بچے کا جو کیریئر ہے, اس کے جو پیشن ہے اس کو, اور جو ہمارے کنسرنز ہیں ہم اس کو کہیں قریب لا سکیں؟ آپ کو لگتا ہے کیا کوشش کی جانی چاہیے والدین کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ایک بینکر ہیں, لیکن آپ ایک ایسے والدین کے طبقے کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو شاید بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, جنہیں ویڈیو گیم صرف یہی لگتا ہے کہ بچہ ہر وقت موبائل یا اسکرین کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ ہم اس خلیج کو کم کر سکیں؟ دیکھیے بوس, میں ایک چیز بتاتا ہوں, اس کو بتانا ضرور سمجھوں گا کہ ہمیں چیزوں کے دو اسپیکٹ, جیسے صلاح الدین صاحب نے شروع میں بتایا کہ ایک پازیٹیو اینڈ ہے, ایک نیگیٹیو اینڈ ہے. بہت اچھے فیچرز بھی ہیں, بہت نیگیٹیو فیچرز بھی ہیں. پھر جس ریاست میں ہم رہتے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ کی سچویشن کا بھی پتہ ہے کہ کس کوالٹی کا انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. میرے حساب میں یہاں پہ اس سچویشن میں بیٹھ کے آپ کوئی نہ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو, تو نہ نئی کوئی کریشن کر سکتے ہیں. آپ جسٹ ایز اے ویور ہی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کریشن کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اوپن ہارٹلی, اوپن مائنڈلی بچے کے ساتھ, دیکھیں 100 میں سے ایک بچہ ہوتا ہے جو بیسٹ پہ جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک نمبر 1 بچہ اگر لینا ہے تو ظاہری بات ہے وہ 99 کے ساتھ کمپیٹ کرے گا تو ہی ول بی فرسٹ. اب 2 میں آپ اور ریس لگا رہے ہوں تو آپ کہیں جی میں سیکنڈ آ گیا ہوں وقار شاہ کے ساتھ, تو تھے ہی 2. تو جب ایک بڑی آڈینس ہوتی ہے تو اس میں سے آپ نے ایک بیسٹ نکالنا ہے. اف یو ہیڈ اے ون چائلڈ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ آئی ٹی اورینٹیڈ مجھے لگ رہا ہے بیسک, اب اس بچے کی میں باتیں سن رہا ہوں تو یہ 2 چیزوں کو مکس کر رہا ہے, ایک ویڈیو گیم کو اور آئی ٹی کو. آئی ٹی از اندر تھنگ. آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوئے ہیں, صلاح الدین صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, ہم جانتے ہیں ان کو, ان کا سوسائٹی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے آئی ٹی کے حساب سے. بٹ ویڈیو گیم کی کبھی نہ ان کی دکان تھی تو نہ آپ نے کبھی کوئی ڈسپلے رکھا. اب جب ہم بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, وہ ایک موبائل کے ساتھ یوز ہے, تو آپ بے شک بے فکر رہیں نا جی یہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, تو اس میں تو بہت ساری ایپس ہیں جو ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. اور بیسک ایک بچے کا مائنڈ ہے, وہ 13 ایئرز کا بچہ ہے, 14 ایئرز کا بچہ ہے, تو وہ مائنڈ جس طرف بھی وہ اس کو گیم لے کے جائے گی. اب جیسے یہ پازیٹیو بات کر رہا ہے کہ جی میں ایک پارٹ دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو گیم کے اندر, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جب میں بناؤں تو میں اس کے اندر لیبارٹری بنا لوں. دیٹ از اے گڈ تھنگ, بیکاز ہی از تھنکنگ کہ میں اس چیز کو ڈیولپ کروں, انسٹیڈ آف ڈریکولا, انسٹیڈ آف ڈریگن, تو میں ایک اچھا کریکٹر لے کے آؤں, ایک پازیٹیو کریکٹر. مگر میرا اس بچے سے بھی, صلاح الدین صاحب سے بھی, آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ ویڈیو گیم میں کیا کریکٹرز ہیں؟ اونلی فائٹ. اب میں کینڈی کرش کھیلتا ہوں, کریکٹر تو تبھی آئیں گے نا اس میں, ہم اپنے اسلامی کریکٹر تو تبھی لائیں گے جب اسے کوئی مسلمان ڈیولپ کر رہا ہوگا. مسلمان ڈیولپ کرے گا. نہیں, ابھی اس نے کہا نا 26% کی آپ کے پاکستان میں گروتھ ہو گئی ہے ویڈیو گیمز کی. لائک وہ گروتھ یوزر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈیولپر کی نہیں ہے, یوزر کی بھی گروتھ ہوگی. بزنس کی بات کی کہ اوورال بزنس گروتھ جو ہے, تو بزنس گروتھ تو جو کر رہا ہے, دیکھیں میں 2 چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. ایک طرف بزنس ہے, ایک طرف پرسنل اس کی ایبلٹی ہے. بزنس تو آ جائے گا مگر آپ نے انسان بھی تو بنانا ہے, کیونکہ اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. تو پہلے آپ نے ایک اچھا ہیومن بینگ بنانا ہے نا. تو آپ جب اس کے اوپر ہیومن بینگ بنانے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی بہترین سے بہترین سکولنگ کر رہے ہیں. کوشش کیا ہونی چاہیے اس خلیج کو؟ اس میں کوشش یہی ہے سر, آپ کی سیشنز ہوں, اسکول لیول پہ آپ کے سیشن ہوں. بیسیکلی بچے کا زیادہ ٹائم اسکول میں گزر رہا ہوتا ہے, آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں گزر رہا ہوتا ہے. وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو کہ جی اس بچے کی انٹینشن جو ہے وہ آئی ٹی اورینٹیڈ ہے, یہ بچہ اسپورٹس میں جانا چاہ رہا ہے, یہ جناب ہمیں ڈاکٹر لگ رہا ہے, یہ فلاسفر لگ رہا ہے, اور اس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے. صلاح الدین صاحب آپ سے آخری سوال, مختصراً یہ بتا دیں, وقار نے تو اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے اس خلیج کو کم کرنے کے لیے 1-2 جملوں میں بتا دیجیے کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اصل چیز تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک اینڈ پہ, جو اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ جو ہونا چاہیے, جو ہر فیلڈ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کو آگے اپنے فیوچر میں اسکوپ میں. آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایجوکیشن ہمارا سسٹم ہے, 70% اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ میں آگے گریجویشن میں جا کر کے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, محض اس وجہ سے کہ انہیں وہ اپنے اس میں اسکوپ نظر نہیں آ رہا ہوتا.
यहाँ पे अगर रोल मॉडल अगर देखा जाए, अगर नाम ना लिया जाए, अगस्त 2019 में अरसलान सिद्दीकी जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेमिंग के अंदर लॉस वेगस में वो बना है, उसने गेम खेली और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इससे बच्चों को अगर इनकरेज किया जाए गेम डेवलपमेंट में भी, गेम प्लेइंग में भी, और साथ साथ वालिदैन की काउंसलिंग भी की जाए, तो ये जो खलीज है इसको हम कम कर सकते हैं। आपसे हम आखिरी सवाल करते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर वालिदैन बच्चे को उसकी मर्ज़ी का कैरियर अडॉप्ट नहीं करने देना चाहते, उस पर दबाव डालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि वालिदैन को इन चीज़ों में अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उस कैरियर के अंदर अपनी पूरी लाइफ गुजारनी होती है, और अगर उस कैरियर में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे। तो जब वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे तो जो कंपनीज़ होंगी वो इस बात का शिकवा करेंगी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम में क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे और वो काम को बेकार समझते हैं, जिस वजह से जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो लोग होते हैं वो बहुत सी बीमारियों को, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो काम उनके उससे मुताबिकत नहीं रखता, उनके मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता। बहुत अच्छा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें बहुत अपनी खूबसूरत आरा से आगाह किया। और नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी आज की जो गुफ्तगू हुई है, अगरचे ये एक बहुत ओपन टॉपिक है और हम चाहें तो अगले 2-3 घंटे तक इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है, हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर से वक्त में जितनी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके वो हम करें। और इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ते हैं कि अगर आपका बच्चा वीडियो गेमर बनना चाहता है तो क्या आप उसे इसकी इजाज़त देंगे या नहीं। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।